الحمد للہ وکفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین صدق اللہ مولانا العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم التائب حبیب اللہ وقال علیہ الصلاة والسلام التائب من الذنب كمن لا ذنب له وقال علیہ الصلاة والسلام ذکر اللہ شفاء القلوب وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ کر لے عبادت جوانی میں، یہ سستی اچھی نہیں۔ کر لے عبادت جوانی میں، یہ سستی اچھی نہیں۔ جب آ جائے بڑھاپا تو پھر کچھ بات بنتی نہیں۔ جب آ جائے بڑھاپا تو پھر کچھ بات بنتی نہیں۔ کسی خاکی پر مت کر خاک اپنی زندگانی کو، جوانی کر فدا اس پر جس نے دی جوانی کو۔ اے انسان اب بھی فرصت توبہ ہے، دیر نہ کر، وہ ابھی گرا نہیں، جو گرا پھر سنبھل گیا۔ اٹھ بندے باندھ کمر، کیا ڈرتا ہے، پھر آگے آگے دیکھ اللہ کیا کرتا ہے۔ پھر آگے آگے دیکھ اللہ کیا کرتا ہے۔ غنیمت سمجھ زندگی کی یہ بہار، کہ آنا نہ ہوگا یہاں بار بار۔ یہاں سے جانے والا دوبارہ لوٹ کر دنیا میں نہیں آتا۔ ہم میں سے ہر ایک کو اس دنیا سے جانا ہے۔ کیا نہیں دیکھ رہے کہ جب بھی واٹس شاپ کھول رہے ہیں
تو انا للہ کی خبریں آ رہی ہے. جب بھی واٹس ایپ کھولو انا للہ کی خبر, جب بھی واٹس ایپ کھولو انا للہ کی خبر. میرے عزیز تو یہ نہ بھول, پتا نہیں کبھی ہماری بھی انا للہ کی خبر ہو. ایک دن تو جانا ہی جانا ہے. اور ایک بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے کہ خدا نے جس کا کورونا میں جانا طے کر دیا, پوری دنیا مل کے اس کو بچا نہیں سکتی. اور خدا نے جس کو بچانے کا فیصلہ کر لیا, پوری دنیا مل کے اس کو موت کی گھاٹ اتار نہیں سکتی. یہ ہمارا ایمان ہے کہ ساری دنیا کے انسان اور جنات مل کر ایک آدمی کو نفع پہنچانا چاہے, پوری دنیا کے لوگ مل کر ایک آدمی کو نفع پہنچانا چاہے, لیکن اللہ نہ چاہے تو ہرگز نہیں پہنچا سکتے. اور ساری دنیا کے جنات اور انسان مل کر ایک آدمی کو نقصان پہنچانا چاہے اور اللہ نہ چاہے تو نقصان نہیں پہنچا سکتے. اللہ اکبر کبیرہ. نفع پہنچانے والی ذات بھی اللہ کی, نقصان پہنچانے والی ذات بھی اللہ کی, سارے خزانے اللہ کے. اللہ کی طاقت بہت بڑی, اللہ کی قدرت بہت بڑی. اللہ رب العالمین ہے, احکم الحاکمین ہے, بادشاہوں کے بادشاہ ہے, شہنشاہوں کے شہنشاہ ہے, تاجدار مدینہ کے رب ہے. او ہو اللہ اکبر. پہاڑوں کو دیکھو, آسمان کو دیکھو, زمین کو دیکھو, سمندر کا نظام دیکھو, جانوروں کو دیکھو, درندوں کو دیکھو, پرندوں کو دیکھو, کیڑیوں کو دیکھو, چوپایوں کو دیکھو. ارے انسان اللہ کے, جنات اللہ کے, فرشتے اللہ کے, ساری دنیا کا نظام اللہ چلا رہا ہے. خالق اللہ ہے, مالک اللہ ہے. ارے اس اللہ کو پہچانو, اس اللہ کو چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ اس اللہ کو پہچانو, اس اللہ کو راضی کرو. یہ دل کی تار, یہ دل کی تار اس اللہ سے جوڑو. ایک دل ہے اور ایک اللہ کے لیے ہے. اس دل میں اللہ کے غیر کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. یہ دل حسد سے پاک ہو, یہ کینہ سے پاک ہو, یہ بغض سے پاک ہو, یہ عداوت سے پاک ہو, یہ نفرتوں سے پاک ہو, یہ دنیا کی محبتوں سے پاک ہو, یہ دنیا کے کوڑا کرکٹ سے پاک ہو. یہ دل تو اللہ پر فدا کرنے کی جگہ ہے. میرے عزیزو, آنکھ کا کام ہے دیکھنا, ہاتھ کا کام ہے پکڑنا, پیر کا کام ہے چلنا, کان کا کام ہے سننا, زبان کا کام ہے بولنا, ناک کا کام ہے سونگھنا, دماغ کا کام ہے سوچنا, ہاتھ کا کام ہے پکڑنا. اسی طرح یہ دل کا کام ہے محبت کرنا. یہ دل بحر محبت ہے, محبت ہی کرے گا. لاکھ اس کو بچہ, یہ کسی پر تو مرے گا. بڑے خوش نصیب ہے جس کا دل اللہ پہ مرتا ہو, جس کا جھکاؤ پورا اللہ کی طرف ہو, جس کے سامنے آخرت ہو اور وہ تکبر سے کوسوں دور ہو. اس کو پتا ہے کہ بڑائی اور تکبر سے میں خدا کی نظر سے گروں گا. میرا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے, دنیا والوں کے ساتھ نہیں. اگر ساری دنیا مجھے اللہ والا سمجھتی ہے اور میری تنہائی پاک نہیں تو میرا خطرہ ہے. اور ساری دنیا مجھے نہیں جانتی لیکن میری تنہائی پاک ہے, میرا اللہ کے ساتھ کا معاملہ پاک ہے. میرے عزیزو, دنیا کے کھاتے میں ولی ہونا کمال نہیں, خدا کے کھاتے میں ولی ہونا یہ کمال ہے. اللہ کو پہچانو, وہ اللہ دیکھ رہے ہیں, وہ تنہائی میں بھی دیکھتے ہیں, وہ جلوت میں بھی دیکھتے ہیں, وہ خلوت میں بھی دیکھتے ہیں. دل سے دنیا کی محبت نکالو, اللہ کی محبت سے دل کو آباد کرو. اپنی موت کو یاد کرو, اپنی موت کو یاد کرو. قبرستان کے چکر لگاؤ. ذرا اپنے ان رشتہ داروں کو جو دنیا سے چلے گئے, جو انجینئر, وکیل, پروفیسر, اللہ والے, حفاظ, علماء, مشائخ, صاحب نسبت اکابرین, محدثین, فقہاء, مقررین, مصنفین, واعظین, اور جو ہے کتنے لوگ وہ دنیا سے چلے گئے, قبرستان میں سوئے ہوئے ہیں, سناٹا چھایا ہوا ہے. ذرا چکر لگاؤ اور اپنے انجام کو بھی یاد کرو کہ ایک دن تجھے بھی یہاں آ کے سونا ہے. تکبر کرے گا, خدا کی نظر سے تو گرے گا. اور تکبر اللہ کو اتنی ناراض کرنے والی چیز ہے کہ جو تکبر کرتا ہے اللہ اس کو ذلیل کر دیتے ہیں.
اور اگر تو تواضع کرے گا، اگر تو عاجزی کرے گا، اگر تو اپنے آپ کو مٹائے گا تو اللہ تجھے باعزت کرے گا، اور جس کو اللہ عزت دینے پر آئے ساری دنیا مل کے اس کو ذلیل نہیں کر سکتی۔ اللہ کرے یہ فارمولہ ہمیں سمجھ میں آ جائے، یہ بات ہمیں سمجھ میں آ جائے۔ دین کی محنت اتنی کرنی ہے، انحد کرنی ہے، اور یہ سمجھنا کہ میں نے کچھ نہیں کیا، یہ اعلیٰ درجے کا اخلاص ہے۔ زبان سے کہنا الگ ہے، دل سے سمجھنا، دل سے کہ میں نے کچھ نہیں کیا، مجھے بہت کچھ کرنا چاہیے تھا اللہ کے دین کے خاطر، مجھے آخرت کا سیلسمین بننا چاہیے تھا، مجھے اچھا داعی بننا چاہیے تھا، مجھے گناہوں سے بچنا چاہیے تھا، اپنے بچے کو حافظ، عالم، قاری، مفتی، دین کا داعی بنانا چاہیے تھا، مجھے کسی اللہ والوں کی صحبت میں ایک دم غلام بن کے رہنا چاہیے تھا، ان کی صحبت میں رہ کر اللہ کی محبت، اللہ کا عشق، وہ تہجد اور وہ راتوں کی مناجات اور وہ چلتے پھرتے وہ اللہ سے بات کرنا اور وہ دل سے اللہ کو یاد کرنا اور وہ باریکیوں کو جاننا اور باریک باریک گناہوں سے بچنا اور ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرنا، یہ مجھے سیکھنا چاہیے تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، اہل اللہ سے جڑنے کی، اللہ کے راستے میں وقت لگانے کی اللہ ہمیں توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ عیدین کی 5 راتیں ایسی ہے جس میں دعائیں قبول ہوتی ہے، اس میں ایک جمعرات کی رات جو ہر ہفتے آتی ہے جس کو شب جمعہ کہتے ہیں، جب جمعرات کا دن ختم ہوتا ہے اس کے بعد جو رات آتی ہے اس کو شب جمعہ، جمعہ کی رات کہتے ہیں۔ جمعہ کی رات میں بھی دعائیں قبول ہوتی ہے، اور عیدین کی رات میں، چاہے وہ عید الفطر کی رات ہو جس کو لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے، یا عید الاضحیٰ کی رات ہو جو آج کی رات ہے، آئندہ کل عید ہے، آج کی رات میں بھی دعائیں قبول ہوتی ہے۔ تو آج کی رات میں دعائیں کیجئے، اپنی حاجتیں، اپنی ضرورتیں اللہ کے سامنے رکھیں، وہ دے کے خوش ہوتا ہے، مانگنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ دنیا والے مانگنے والوں سے ناراض ہوتے ہیں اور اللہ نہ مانگنے والوں سے ناراض ہوتا ہے۔ اللہ کے واسطے اللہ کے ہو جاؤ، اللہ کے واسطے اللہ کے ہو جاؤ، اپنا میلان اللہ کی طرف کر لو، ڈھلان اللہ کی طرف کر لو، جھک جاؤ آخرت کی طرف، آخرت کو سامنے رکھو، آخرت کو فوکس کرو۔ کیا دنیا سے جانا نہیں؟ کیا لوگوں کی انا للہ کی بار بار واٹس ایپ پر خبر پڑھ کر کیا یہ دل یہ ابھی بھی احساس نہیں کر رہا کہ مجھے بھی جانا ہے؟ ارے کورونا سے نہ بھی گئے، اللہ بچائے کورونا سے، تو مرنا تو برحق ہے، چاہے کورونا ہو نہ ہو، چاہے ایک بھی قسم کی بیماری نہ ہو، چاہے 200 سال کی عمر ہو جائے، مرنا تو برحق ہے۔ مگر کفن کے ملنے میں شک ہے، موت ہر حال میں آئے گی۔ ارے حضرت جبرائیل کو آئے گی، اسرافیل کو آئے گی، حضرت میکائیل کو آئے گی، ملک الموت کو آئے گی، سارے فرشتوں کو آئے گی، سارے جناتوں کو آئے گی، سارے انسانوں کو آئے گی، تو کیا مجھے اور آپ کو نہیں آئے گی؟ ہمارے پردادا، ان کے ابا، ان کے ابا، ان کے ابا، یہ سب چلے گئے، ہمارے کتنے رشتہ دار چلے گئے، تو کیا ہم بھی غفلت کے ساتھ چلے جائیں گے؟ ہائے دنیا کرتے کرتے چلے جائیں گے، دنیا کی محبت کو دل میں بساتے بساتے چلے جائیں گے، اللہ کو ناراض کر کے چلے جائیں گے؟ نہ 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 نہ، ہمیں توبہ کرنی ہے۔ غسل بار بار کرتے ہیں، غسل توبہ بھی بار بار کرنی ہے، ہمیں سچے دل سے توبہ کرنی، پچھلے گناہوں سے معافی مانگنا اور آئندہ گناہوں سے بچنے کا پختہ ارادہ کرنا۔ عید کی رات ہے، اللہ کو مناؤ، دعائیں قبول ہوتی ہے، 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھو، اپنی باتیں اللہ کے سامنے رکھو، مصلی پہ بیٹھ کے اپنے مولا سے بات کرو، 5-1 منٹ بیٹھ کے مراقبہ کرو، اللہ کو منانے کی کوشش کرو، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرو، اللہ سے اللہ کی محبت مانگو۔ اور کچھ بات عرض کر دوں، 9ویں ذی الحجہ کی فجر کی نماز سے، جو آج فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، 9ویں ذی الحجہ، 10ویں ذی الحجہ، 11ویں ذی الحجہ، 12ویں ذی الحجہ اور 13ویں ذی الحجہ کی عصر تک ہمیں چاہیے کہ جب ہم فرض نماز پڑھیں تو فرض نماز کے بعد جو ہے ہم تکبیر تشریق پڑھیں 1 مرتبہ، یہ واجب ہے۔ ہر بالغ مرد اور بالغ عورت پر
فرض نماز کا سلام پھیرا، مرد حضرات آواز سے، مستورات آہستہ سے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، محبت سے اور ترجمے کے استحضار کے ساتھ اور اندر دل سے دل کی حاضری کے ساتھ کہ میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے، میرا خالق مجھے دیکھ رہا ہے، اور یہ پڑھے، اور یہ پڑھنا واجب ہے۔ ابھی یہ 2020 چل رہا ہے تو ہمارے گجرات کے اعتبار سے یا جہاں پر کل عید الاضحیٰ ہے تو آج جمعہ کا پورا دن، سنیچر، اتوار، پیر اور منگل کی عصر کی نماز کے بعد بھی ایک مرتبہ پڑھنی ہے، اور ذی الحجہ میں ابھی تو ویسے بھی ہمیں یہ زیادہ پڑھنا چاہیے، چلتے پھرتے ہم پڑھیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اچھا، یہ جو زیادہ پڑھنا ہے یہ 10 دن زیادہ پڑھنا ہے یا پورا مہینہ زیادہ پڑھنا ہے، یہ کسی مفتیان کرام سے، اللہ والوں سے معلوم کر لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عملی زندگی بنانے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ تو ایک بات تو یہ عرض کرنی تھی، دوسری بات یہ عرض کرنی تھی کہ عید کی نماز کے بعد جب قربانی کے لیے بکرے کو لائے تو پہلے سے جو ہے ذبح کرنے سے پہلے چھری کو تیز کر لیں، چھری بکرے کے سامنے تیز نہ کرے، اس کو پتہ ہی نہ چلے کہ مجھے ذبح کیا جا رہا ہے، بڑے شرافت سے اس کی کمر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے پہلے اگر اس کو پانی پینا ہے تو اچھی طرح پانی پلا دو، پیار کرو اس کو، پھر جب اس کو لٹاؤ اور جب اس کی گردن پر چھری چلاؤ تو کبھی ایسا ہوتا ہے، کبھی اللہ کرے کہ نہ ہو، سب لوگ پڑھ رہے ہیں بسم اللہ کی اللہ اکبر وللہ الحمد، لیکن جو ذبح کر رہا ہے وہی نہیں پڑھ رہا تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ جو ذبح کرنے والا ہے وہ بطور خاص کس کی طرف سے قربانی ہے نیت کر لے، اور جو آداب ہے، جو شرائط ہے، اس پر عمل کرتے ہوئے بسم اللہ کی اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ایسا نہ ہو کہ چھری تیز نہ کی اور بکرا ذبح نہ ہوا، اب وہ تڑپ رہا ہے اور یہاں چھری تیز کر رہے، کسی کو تکلیف نہیں پہنچانی چاہیے۔ ہماری زندگی تو قابل رشک زندگی ہو، ہماری طرف سے تو جانور کو بھی تکلیف نہ پہنچے، یہ تکلیف پہنچانے والی بات ہو گئی۔ ہم تو اللہ کے لیے قربانی کر رہے تھے، ہمیں چاہیے تھا کہ چھری کو پہلے تیز کر لیتے، نہ یہ کہ وہ لیٹا ہوا ہے، تڑپ رہا ہے اور وہاں سے چھری تیز ہو رہی۔ اور عجیب بات، بیچ میں کوئی پردہ بھی نہیں، دوسرا بکرا دیکھ رہا ہے اور وہ سمجھتا ہے اب میری باری آنے والی ہے، کیوں دوسرے بکرے کے دل کو دکھاتے ہو، پردے کی آر کرو دوسرے بکرے میں، اور جب اس کو ذبح کرنے کے لیے لاؤ دوسرے بکرے کو تو پہلے بکرے کو پورا سائڈ پر کر دو، دوسرا آتا ہے اور پہلے کی گردن کٹی ہوئی دیکھتا ہے بکرے کی، تو آپ اندازہ لگائیں اس کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی۔ کیا اس کے پاس آنکھ نہیں؟ کیا ہمیں مرنا نہیں؟ میرے عزیزو، بڑے اہتمام کے ساتھ، بڑے احتیاط کے ساتھ، ہماری طرف سے تو جانوروں کو بھی تکلیف نہ پہنچے، ذرا سلیقے سے کہ بکرے کو 10 بکرے ہو تو 10 کو پتہ نہ چلے ہماری قربانی ہونے والی ہے، اس طریقے سے قربانی کرنی چاہیے۔ تیسری بات، جانور کی گردن میں 4 رگیں ہوتی ہے، ایک کھانے کی رگ، ایک سانس لینے کی رگ اور 2 خون کی رگ، اور اچھی طرح یاد رکھ لینا اگر 2 ہی رگ کٹی تو یہ جانور حلال نہیں ہوگا، اگر 2 ہی رگ کٹی تو یہ جانور حلال نہیں ہوگا، 3 رگ کٹے گی تو جانور حلال ہوگا۔ اور جو ہمارے ماشاءاللہ جو بکرے ذبح کرنے والے، چمڑے اتارنے والے آتے ہیں، ان سے ذرا معلوم کر لیں کہ میں کہاں چھری رکھوں، کس طرف پھیروں، اور ان سے پوچھ لیں کہ کتنی رگیں کٹی ہے، وہ آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ کہ 3 رگ کٹی، 4 رگ کٹی، 3 رگ کٹی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ چوتھی بات، قربانی کا گوشت غیر مسلم کو دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے؟ بالکل دے سکتے ہیں غیر مسلم کو۔ آپ کے اڑوس پڑوس میں، قریب میں، اطراف میں کوئی غیر مسلم ہو تو دو اس کو گوشت۔
اس سے یہ ہے کہ اس کو لگے گا کہ نا مسلمان تو بڑے مہمان نواز ہیں، اچھے اخلاق والے ہیں، اور مسلمانوں کی اچھائی اس کے دل میں آئے گی اور مسلمانوں کے بارے میں اچھا سوچے گا، ہو سکتا ہے اللہ اس کو ایمان دے دے۔ ہاں، مسلمانوں کا حق زیادہ ہے، مسلمانوں کو پہلے دو، اپنے غریب رشتہ داروں کو پہنچاؤ۔ خاص طور پر ہمارے یہاں عجیب رسم ہے، جہاں قربانی ہوتی ہے وہیں قربانی کا گوشت دیتے ہیں، یہاں سے بھی آ رہا وہاں سے بھی آ رہا، حساب برابر۔ تو کیا یہ افطاری سے پہلے والی سسٹم کرتے رہیں گے بقرعید میں بھی؟ یہاں سے سامنے گیا، سامنے سے کوئی چیز آئی، میرے عزیزو غریبوں کو پہنچاؤ، غریبوں کا خیال رکھو۔ ہمارے یہاں قریب میں ایک دم مالداروں کا علاقہ، تقریباً گھروں میں اچھے خاصے بکرے، ایک شخص بیچارہ سامنے رہتا اور وہ سوچنے لگا ابھی قربانی کا گوشت آئے گا، ابھی آئے گا ابھی آئے گا، دوپہر کا وقت تقریباً ختم ہو گیا، پھر اس نے انڈا بنا کر یا دال چاول بنا کر بیچارے نے کھا لیے۔ رات میں ایک بزرگ کا گزر ہوا اور اس نے یہ داستان سنائی، انہوں نے فوراً کچھ کھانا بنا کر بھیجا۔ میرا عزیزو، ہمارے فریز بھرے ہو اور غریب لوگ دال چاول کھا رہے ہو، انڈا کھا رہے ہو، کیا اچھا لگتا ہے؟ جو اللہ دینا جانتا ہے وہ اللہ لینا بھی جانتا ہے، برابر دیتے ہیں۔ ارے بھائی غریب کو زیادہ دو، ارے نہیں دیکھتے 250 گرام دیا ہے، 250 گرام، 250 گرام 150 روپے کا آ رہا ہے آج کل۔ او میرے عزیزو، اللہ نے تجھے یہ 60 کلو دیا، اس کا کیا؟ اور تو 250 گرام کی ایوریج لگا رہا ہے، اس کو بتا رہا ہے کہ 150 روپے کا آ رہا ہے۔ کیا تو اللہ کے لیے دینا نہیں چاہتا؟ کیا صرف جمع کرنا جانتا ہے؟ اللہ کے واسطے سخی بنو۔ میں آپ کو فریز میں رکھنے سے منع نہیں کرتا، لیکن ایسا رکھنا، اللہ اکبر۔ ہمارے ایک بزرگ دوست مولانا فرماتے ہیں کہ بقرعید پہلے ایک آدھ ہفتے پہلے میں ایک گھر میں دعوت کھانے کے لیے گیا، بقرعید سے ایک ہفتے پہلے گوشت کا سالن بنا ہوا تھا، میں نے کھا لیا۔ کہا مولانا کیسا لگا؟ ارے بڑا شاندار، بہت اچھا تھا ماشاءاللہ۔ کہا کہ یہ گزشتہ سال بقرعید کا گوشت آہستہ آہستہ چلتے چلتے ابھی تک چلا، ایک لاسٹ پیکٹ بچا تھا، تو میں نے سوچا کہ وہ آپ کو ہی کھلاؤں گا۔ وہ مولانا تو بہت تعجب میں رہ گئے کہ یہ بقرعید ختم ہو گئی، اب وہ ایک ہفتہ باقی ہے اور اب بقرعید پہ سے تقریباً بیان شروع ہو گئے، سب کے یہاں بکرے آ گئے اور یہ گزشتہ سال بقرعید کا گوشت مجھے کھلا رہا ہے۔ ایسا بھی رکھنے والے رکھتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ نہیں رکھ سکتے، کہ بھائی میں یہ نہیں کہتا کہ آپ 4 مہینے رکھ سکتے ہیں، 6 مہینے رکھ سکتے ہیں، وہ تو آپ 10 سال رکھو تو بھی جائز ہے۔ ہر جائز کام کرنے کا نہیں ہوتا، تھوک کے چاٹنا بھی جائز ہے، کیا چاٹتے ہو؟ رکھو کچھ دن، 15 دن، 20 دن، غریبوں کا خیال کرو، ان لوگوں کے یہاں بھیجو جن کے یہاں بیچاروں کے یہاں قربانی نہیں ہوتی۔ کب بھیجیں گے؟ جب اپنے یہاں گوشت بن جائے گا، اچھی طرح ناشتہ ہو جائے گا، ٹکے وغیرہ کھا لیں گے، بوٹی کھا لیں گے، خوب سیر ہو کے کھا لیں گے، اور غریب کے بچے بیچارے انتظار کر رہے ہیں، سب کے یہاں بکرے کٹ رہے ہیں، کھمچے بھر بھر کے گوشت جا رہا ہے، ہمارے یہاں نہیں آ رہا۔ نہ تڑپاؤ غریب کے بچوں کو۔ اور میں گھر والوں سے کہنا چاہتا ہوں، اسنیپ سے بچو۔ 11 بجے کلیجی گردے کے اسنیپ، تلا ہوا گوشت اس کے اسنیپ، اور بڑا شاندار سجا ہوا۔ میری بہن، کبھی تو نے سوچا کہ کسی غریب کی بیٹی نے یہ اسنیپ دیکھ لیا، اس نے ابا کو کہا ابا گوشت مجھے بھی کھانا ہے، باپ نے کہا ابھی کہیں سے آیا نہیں تو کھمن کھا لے، اور وہ کھمن کھا رہی تھی، اس کا دل ٹوٹا ہوا تھا، اور آپ کا اسنیپ دیکھ لیا اور اس کی آنکھ میں آنسو آ گئے، تو کیا یہ
آپ کو ٹیس آ جائے گا گوشت میں؟ کیا یہ ہضم ہو جائے گا؟ کیوں کسی کی آنکھ میں آنسو لاتے ہو؟ اسنیپ پڑھنا، اسنیپ رکھنا یاد رہتا ہے، دعا پڑھنا یاد نہیں رہتی، ہاتھ دھونا یاد نہیں رہتا، بسم اللہ پڑھ کے کھانا یاد نہیں رہتا، کھاتے کھاتے اللہ کا شکریہ ادا کرنا یاد نہیں رہتا، کھانے کے بعد کی دعا یاد نہیں رہتی، بس لوگوں کے دلوں کو جلانا یاد رہتا ہے۔ میرے عزیزو، اسنیپ سے بچو، اسنیپ سے بچو، اسنیپ سے بچو۔ ایک بہت بڑا طبقہ وہ ہے جن کے گھروں میں قربانی نہیں ہوتی، ایک بہت بڑا طبقہ وہ ہے جن کے بکرے نہیں ہوتے، اور کچھ لوگ بڑے بڑے بکرے لاتے ہیں۔ مولانا صاحب نہیں لانے چاہیے، بالکل لانے چاہیے، اللہ کی رضا کے لیے لانے چاہیے۔ ایک شخص کہنے لگے کہ مولانا اگر ہم چھوٹے بکرے لائیں گے نا ہماری امیج خراب ہو جائے گی، اور بستی والے کہیں گے کہ ایسا لگتا ہے ان کی پارٹی اڑ رہی ہے، اور بستی والے کہیں گے کہ یہ پارٹی تھوڑی ہل رہی ہے، اس لیے سستے بکرے لائی، ہماری امیج خراب ہوگی۔ سوسائٹی میں ہمارے بکرے ایسے ہو کہ لوگ دیکھنے کے لیے آئے، گھوڑے جیسے بکرے ہو۔ ارے یہ گھوڑے جیسے بکرے تجھے جنت میں لے جائیں گے یا جہنم میں لے جائیں گے، وہ تو سوچ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ دکھلاوے کے لیے قربانی کرنا، ریا اللہ کو بالکل پسند نہیں۔ بڑائی یہ اللہ کی چادر ہے، اللہ کی چادر میں کوئی ہاتھ ڈالے یہ پسند نہیں۔ بچہ جب تک چھوٹا ہوتا ماں باپ کی گود میں ہوتا، جیسے ہی بڑا ہوتا ہے ماں باپ کی گود سے اتر جاتا ہے۔ ارے دکان کا سیلس مین کتنا اچھا ہو، 35,000 اس کی تنخواہ ہو، سیٹ کو 2.5 لاکھ کما کے دیتا ہو، سیٹ اس سے بہت خوش ہو، لیکن وہ اگر سیٹ کی جگہ پر بیٹھنا چاہے تو سیٹ اس کو باہر کا راستہ بتاتا ہے۔ میرا عزیز و آخرت کے سیلس مین بنو، تکبر سے بچو، اللہ والوں کی صحبت اٹھاؤ، ان کی جوتیاں سیدھی کرو، اس کی برکت سے انشاءاللہ خدا تکبر سے حفاظت فرمائے گا۔ اسٹیپ ڈالنے سے بچو، اور صفائی کا خیال رکھو، آنگن کو صاف رکھو، صحن کو صاف رکھو، اپنے محلے کو صاف رکھو، ہمارے یہاں سے بدبو وغیرہ نہ آئے۔ اسلام تو صاف صفائی چاہتا ہے، صفائی ستھرائی چاہتا ہے، پاکی صافی چاہتا ہے۔ ہمارے گھر، ہمارے آنگن، ہمارے محلے ایسے ہو کہ دیکھ کر لوگ کہیں کہ یہ حضور کے امتیوں کا محلہ لگ رہا ہے۔ اور میرے عزیزو، اپنی امیج کے لیے کہ بکرے دیکھو میرے کتنے شاندار ہے، دکھلاوے کے لیے نہ لاؤ، ورنہ یہ تو نیکی کی جگہ وبال بن جائیں گے۔ نیت کو درست کر لو، اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرو، کسی اور کو تانا نہ دو کہ آپ بہت چھوٹے چھوٹے بکرے لائے، کیا پتہ اس کی حیثیت کم ہو، اس کو تانے نہ دو۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرمائے، آج کی رات کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے، آج کی رات کی رحمتیں اور برکتیں نصیب فرمائے، عید کے دن کی خوشیاں نصیب فرمائے، ہر وقت آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنے کی اللہ ہمیں توفیق اور سعادت نصیب فرمائے، اللہ مالداروں کو سخی بنائے۔ آج کی مجلس کو اسی چند گزارشات پر ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے میں کچھ کمی زیادتی غلطی ہو گئی ہو اپنے فضل سے معاف فرمائے، آج کی مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ہمارے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عملی زندگی بنانے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ ہاتھ اٹھائیں، دعا کر لیجئے۔ الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ويرضى يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين ربنا 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 ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا ارحم الراحمين يا اكرم الاكرمين يا حنان يا منان يا اللهم
اللهم اغننا بالعلم وزيدنا بالحلم يا ارحم الراحمين. اللهم اغننا بالعلم وزيدنا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافيه. اللهم انا نسالك العافيه ودوام العافيه والشكر على العافيه. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وحلالا طيبا وعملا متقبلا. اللهم انا نسالك منك، اللهم انا نسالك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني الى حبك. اللهم انا نسالك بنور معرفتك يا الله يا الله يا الله يا محيي الموتى. اللهم اعنا على غمرات الموت وسكرات الموت. اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة. اللهم اغفر لجميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك یا ارحم الراحمین. پیارے اللہ رحیم مولا کریم آقا اللہ، ہم ظاہر میں تو آپ کے بندے ہیں لیکن باطن میں نہایت ہی گندے ہیں. اللہ جی ویسے تو یہ ہاتھ اٹھائے جانے کے قابل نہیں، یہ زبان سوال کرنے کے قابل نہیں، لیکن اللہ جی آپ سے نہ مانگے تو کس سے مانگے اور آپ سے نہ کہیں تو کس سے کہیں. ہم اللہ آپ ہی کو کہتے ہیں، ہم سجدہ آپ ہی کے سامنے کرتے ہیں. کریم اللہ معاف کر دیجئے، رحیم اللہ معاف کر دیجئے. آج تک کی زندگی غفلت میں گزری، اگر آپ ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما دیں گے ہماری نیکیاں بڑھ جائے گی، ہمارا کام ہو جائے گا، آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں. اے اللہ ہمارا جی چاہے نہ چاہے آپ گناہوں سے ہماری جان چھڑا دیجئے، تقوی بھری زندگی نصیب فرما دیجئے، عاشق رسول عاشق قرآن بنا دیجئے. اے اللہ ہمیں ایسا بنا دیجئے کہ ہم آپ کو پسند آ جائے. اللہ جی ایسا کوئی دین کا کام لے لیجئے جو آپ کو پسند آ جائے. قابل رشک زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما. آنے والی زندگی کو گزری ہوئی زندگی سے آنے والے اوقات کو گزرے ہوئے اوقات سے بہتر بنا. زندگی کے آخری حصے کو زندگی کا بہترین حصہ بنا. کلیمے کے ساتھ آپ کے عشق اور محبت کے ساتھ دنیا سے جانا مقدر فرما. مدینہ منورہ کی سرزمین ہو، جنت البقیع کا مدفن ہو. اے اللہ خیر و عافیت سے ایسے فیصلے فرما. اے اللہ مرنے سے پہلے بڑی پیمانے پر آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرما. آج کی رات کی رحمتیں اور برکتیں عطا فرما. عید کی رات میں ہمارے بڑوں نے آپ سے جو بھلائی اور خیر مانگی ہو اے اللہ ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما. جن شرور اور فتن سے پناہ چاہیے اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. اے اللہ جو ایسے زیڈ تک جس مصیبت میں گرفتار ہو پریشان ہو اس کو اس مصیبت سے نجات عطا فرما. ہم سب کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں اور خوشیاں نصیب فرمائیے. اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بن مانگے عطا فرما. ہمیں مانگنا نہیں آتا لیکن آپ کو دینا بہت خوب آتا ہے. کریم اللہ نواز دیجئے. ہم میں سے ہر ایک کی جائز تمناؤں کو دلی مرادوں کو پورا فرما. قیامت تک اس مجلس کے فیض کو خوب عام و تام فرما اور ہم سب کو اللہ اپنا ولی بنا. مرنے سے پہلے آخرت کی تیاری کی، سچی توبہ کی اور اللہ آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنے کی، آپ کو راضی کرنے کی، تہجد اشراق چاش اوابین پڑھنے کی، فرض نماز اول وقت میں پڑھنے کی، آپ کے حکموں پر چلنے کی، حضور علیہ السلام کے طریقوں پر چلنے کی، شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی. اے اللہ مناجات کی، مراقبے کی، معمولات کی پابندی کی. اے اللہ آپ کے عاشق بننے کی، آپ کا دیوانہ بننے کی، ہر وقت آپ کی یاد میں رہنے کی، خواہشات نفسانی سے بچنے کی، راہ خدا میں وقت لگانے کی، اہل اللہ کی صحبت اٹھانے کی. اے اللہ ہمیں توفیق اور سعادت نصیب فرما. بار بار اللہ ہمیں حرمین شریفین کی مقبول حاضری نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آپ حضرات سے دعاؤں کی گزارش ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.